غازی علم الدین 4 دسمبر 1908 کو متوسط طبقے کے ایک شخص طالب مند کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے، نجاری پیشہ تھا۔ عزت سے دن گزر رہے تھے، ایسے نامور نہ تھے اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی۔ یہاں پہ لاہور سے باہر جاوا کر کے ان کام کرتے تو میں نے شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس دور میں دولت سے زیادہ عزت کی قدر کی جاتی۔ ان کی تو ایک ہی آرزو تھی کہ علم الدین بڑا ہو کر انہیں جیسا سعادت مند، محنتی، دیانتدار اور نیک کاریگر ہو، گھر بسائے اور اچھا نام پائے۔ خدا اس سے برائی سے بچائے، کسے خبر تھی کہ علم الدین بڑا ہو کر گھر کے اوقات بدل دے گا۔ طالب مند نے اپنے بیٹے کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھے، لیکن علم الدین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم نہ پا سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے ایسا کام لیا جانا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصود تھا۔ ان میں من جانے والا ایسا جوڑ مخفی تھا جس کی بچے کو خبر نہ تھی، لیکن اس جوڑ نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس کا کوئی بدل نہ تھا۔ علم الدین کا گھر پرانی وضع کا تھا، جہاں وہ والدین کے زیر سایہ تربیت پا رہے تھے۔ گھر سے عزت اور شرافت کا سبق لیا، وہیں دیانتداری کی خوب پائی۔ گھر درسگاہ ٹھہری جہاں سے کتابی علم تو نہ ملا، لیکن اس کی روح جذب کی، اس کی روایت جانی بچانے۔ گھر کے شریفانہ ماحول میں ڈل گئے، والد کی صحبت میں رہ کر معلوم ہوا کہ بندہ وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، احسان اور احسان کو زندگی کا بنیادی عنصر قرار دے، خلوص سے پیش آئے، اس کا صلہ کسی نہ کسی شکل میں بندے کو مل جاتا۔ علم الدین کو گھر اور کام سے سروکار تھا، باہر جو طوفان برپا تھا اس کی خبر نہ تھی۔ اس وقت انہیں یہ بھی علم نہ تھا کہ گرنی ذہنیت کے شیطان صرف راجپال نامی بدبخت نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک دل آزار کتاب شائع کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ علم الدین حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے، غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دہلی دروازے میں لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو رکے، کچھ دیر کھڑے سنتے رہے، لیکن ان کے پلے کوئی بات نہ پڑی۔ قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے علم الدین کو بتایا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے۔ وہ دیر تک تقریریں سنتے رہے، پھر ایک اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ یہ علم الدین کی اپنی زبان تھی جس کی تربیت گھر سے ملی تھی۔ اردو کی تعلیم مدرسے سے ملتی تھی، مدرسے وہ گئے ہی نہیں۔ پنجابی تقریر اچھی طرح ان کی سمجھ میں آئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ راجپال نے کتاب چھاپی ہے جس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ راجپال واجب القتل ہے، اسے اس شر انگیز حرکت کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ علم الدین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پڑھے لکھے نہ تھے، سیدھے سادے مسلمان تھے اور کچھ نہ صحیح کلمہ تو انہیں آتا تھا۔ یہی بہت بڑا سرمایہ حیات تھا ان کے لیے۔ کلمے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک سانس میں لیتے تھے۔ یہی وہ سہارے دو محور تھے ان کی سوچ کے۔ انہوں نے راجپال کو اس کی شرارت بلکہ شر انگیزی کی سزا دینا ضروری سمجھا۔ مسلمانوں کے لیڈر، رہنما، سیاسی اور مذہبی خطیب پوری قوت سے کہہ رہے تھے کہ زبان دراز راجپال کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ ایسا فتنہ پھر کبھی سر نہ اٹھائے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بڑی رکت انگیز تقریر کی۔ دفعہ 144 کا نفاذ تھا جس کی روح سے کسی نوع کا جلسہ یا اجتماع نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کا ایک فقید المثال اجتماع بیرون دہلی دروازہ درگاہ شاہ محمد غوث کے احاطہ میں منعقد ہوا۔ وہاں اس عاشق رسول نے ناموس رسالت پر جو تقریر کی وہ اتنی دلگداز تھی کہ سامعین پر رکت طاری ہو گئی۔ شاہ جی نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج آپ لوگ جناب فخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج جنس و انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرہ میں ہے۔
جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ اس جلسہ میں مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی بھی موجود تھے۔ شاہ جی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آج مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید کے دروازے پر ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہم کھڑی آواز دے رہی ہیں، ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھو کہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ پر تو نہیں کھڑی۔ یہ الفاظ دل کی گہرائیوں سے اس جوش و ولولہ کے ساتھ ابل پڑے کہ سامعین کی نظریں معاً دروازے کی طرف اٹھ گئی اور ہر طرف سے آؤ بکا کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ پھر اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا، تمہاری محبتوں کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج گنبد خضرا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں؟ آج خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المومنین کے لیے کوئی جگہ ہے؟ آج ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جانیں دے دی تو یہ کچھ کم فخر کی بات نہیں۔ شاہ جی نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ سکتے۔ وہ ہندو اخبارات کے ہر ذیل سرائی کو روک نہیں سکتا، لیکن علماء کرام کی تقریریں روکنا چاہتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دفعہ 144 کے یہیں پر ہچے اڑا دیے جائیں۔ میں دفعہ 144 کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ شاہ جی نے اس انداز میں تقریر کی کہ اس تقریر نے سارے شہر میں آگ لگا دی۔ لاہور میں بدنام زمانہ کتاب اس کے مصنف اور ناشر کے خلاف جا بجا جلسے ہونے لگے۔ ادھر علم الدین کی حالت ہی اور تھی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا، ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا، علم الدین ابھی تک سو رہے ہو؟ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کے خلاف دشمن کارروائیوں میں لگے ہیں، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین ایک دم سے اٹھ بیٹھے، ان کا تمام جسم سینے سے شرابور تھا۔ پھر آنکھ نہ لگی، منہ اندھیرے اٹھے، اوزار سنبھالے اور دوست کے گھر پہنچے۔ ایک مرتبہ پھر خواب میں آ کر بزرگ نے اشارہ کیا، علم الدین اٹھو جلدی کرو، دیر کی تو کوئی اور بازی لے جائے گا۔ ارادہ تو کر ہی چکے تھے، مگر خواب میں بزرگ کو دیکھا تو ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ آخری بار اپنے دوست سے ملنے گئے، اسے اپنی گھڑی یادگار کے طور پر دی۔ گھر آئے، رات گئے تک جاگتے رہے۔ نیند کیسے آتی، وہ تو زندگی کے سب سے بڑے مشن کی تکمیل کی بابت سوچ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا خیال پاس بھی پٹک نہ سکتا تھا۔ اگلی صبح گھر سے نکلے، بازار گئے اور دکان سے اپنی مطلب کا خنجر لیا۔ انارکلی میں اسپتال روڈ پر عشرت پبلشنگ ہاؤس کے سامنے ہی راجپال کا دفتر تھا۔ معلوم ہوا کہ راجپال ابھی نہیں آیا، آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ اتنے میں راجپال کار پر آیا۔ کھوکے والے نے بتایا، کار سے نکلنے والا راجپال ہے، اسی نے کتاب چھاپی ہے۔ راجپال ہردوار سے واپس آیا تھا، دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ علم الدین دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ راجپال نے درمیانے قد کے گدمی رنگ والے جوان کو اندر داخل ہوتے دیکھ لیا، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکا کہ موت اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ پلک جھپکتے میں چھری نکالی، ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پھر راجپال کے جگر پر جا لگا۔ ایک ہی بار اتنا کاریگر ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائی کی آواز نکلی اور وہ اوندے منہ زمین پر جا پڑا۔ راجپال کے قتل کی خبر آنن فانن شہر میں پھیل گئی۔ علم الدین کے گھر والوں کو علم ہوا تو وہ حیران ضرور ہوئے، لیکن انہیں یہ پتہ چل گیا کہ ان کے چشم و چراغ نے کیسا زبردست کارنامہ سر انجام دیا
اور ان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ غازی علم الدین کی طرف سے بہت سے وکیل عدالت میں پیش ہوئے، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے۔ وکلاء نے گرہ کی اور صفائی میں دلائل دیے، لیکن یہاں دلائل سننے والا کون تھا؟ عدالت طوفان میل کی طرح مقدمے کی سماعت کرنے اور فیصلہ سنانے کے لیے بے چین تھی۔ صفائی کے وکلاء کی کوئی بات نہ مانی گئی، کوئی دلیل قبول نہ کی گئی، اور 7 جولائی 1929 کو سزائے موت دی گئی۔ 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں اس حکم پر عمل درآمد ہوا۔ کئی دنوں کے مسلسل احتجاج کے بعد نیش مسلمانوں کو ملی، جو مثالی اور غیر معمولی اعزاز و اکرام کے ساتھ میانی صاحب قبرستان لاہور میں دفن کر دی گئی۔ علامہ محمد اقبال قبر میں اتارتے ہوئے کہنے لگے، ہم باتیں ہی بناتے رہے اور نجاری کا بیٹا بازی لے گیا۔ اللہ پاک غازی علم الدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔